لاہور کے ایس ایس پی مفخر عدیل اپنے ہی دوست شہباز تتلہ ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ پولیس افسر نے اپنے ایک قانون دان لنگوٹیے یار کو جس بے دردی سے مارا وہ ایک ظلم کی ایک نئی داستان ہے۔ قتل کیوں کر دیا اگر اتنے قریبی دوست تھے؟ قتل کی وجوہات جو سامنے آئی نا وہ 3 ہیں۔ پہلے بھی 2 بار مارنے کی کوشش کی تھی۔ شاید وہ خوف تھا کہ جی میری یہ بات باہر نہ کر دے۔ کیا زندہ تیزاب میں ڈالا تھا؟ لاش نہیں ملی۔ ویسے یہاں پر سمجھداری کے یا چلاکی کے کہ پولیس والے کو پتہ ہے کہ نشان کیسے نہیں چھوڑنے۔ 100% سزائے موت کا بہترین کیس تھا، لیکن سزائے موت نہ ہونے کی وجہ صرف ایک ہی تھی۔ دوستو آج آپ کے سامنے رکھیں گے ہم لاہور کی تحریک کا سب سے ہائی پروفائل کیس، جس میں 2020 میں لاہور پولیس کا اعلیٰ ترین افسر ایس ایس پی لاہور مفخر عدیل اپنے ہی بچپن کے دوست کا قتل کر دیتا ہے، اور جس بھیانک انداز میں قتل کرتا ہے وہ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، لیکن اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سوچ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ نعیم صاحب، 2020 کا سب سے ہائی پروفائل کیس، جس میں لاہور کے ایس ایس پی مفخر عدیل اپنے ہی دوست شہباز تتلہ ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ اب ایک تو یہ قتل کی وجہ کیا تھی، یہ کس طرح سے پلاننگ ہوئی، کیسے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش آج تک نہیں ملی۔ بٹ صاحب نارووال کے رہائشی تھے چودھری شہباز تتلہ۔ یہ 6 فروری 2020 کو قتل ہوتا ہے۔ 10 تاریخ کو یہ پتہ لگتا ہے ساتھیوں کو، وکلا کو، قانون دانوں کو کہ ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ چودھری شہباز تتلہ وہ غائب ہے، یعنی قتل کے 4 روز بعد۔ شہباز تتلہ پنجاب میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل AAG تھے، پنجاب کے بڑے نامور قانون دان تھے، بہت چاقو چوبند، بڑا تیز زیرک آدمی تھا۔ کئی دفعہ ہم نے وہاں عدالت میں دیکھا، جو نئی بلڈنگ بنی ہے ہائی کورٹ کے ساتھ پنجاب بار کونسل کی، ریڈ بلڈنگ، اس میں یہ بیٹھا کرتے تھے 5ویں 6ٹھے فلور پہ۔ ان کے ایک بچپن کے دوست تھے، انہی کے علاقے کے، اسی نارووال کے رہنے والے ایس ایس پی بنے تھے مفخر عدیل، اور ان کے تعلقات کا عالم یہ تھا بٹ صاحب کہ یہ فیملی فرینڈ تھے، آپس میں بچپن کے تھے اور فیملی فرینڈ تھے، گھروں میں آنا جانا تھا ایک دوسرے کے۔ مفخر عدیل اور یہ شہباز تتلہ CSS کی یعنی کمپٹیشن کے ایگزام کی تیاری بھی اکٹھے کرتے رہے، اور ان کے ہاں ایک اور خوبی یہ تھی کہ اگر انہوں نے 18 گھنٹے جاگنا ہے دونوں نے پڑھائی کے لیے یا ادروائز گپ شپ کے لیے، تو اس میں سے 16 گھنٹے اکٹھے ہوتے تھے۔ اتنے قریب دوست تھے، اتنے قریب تھے۔ اور اس کیس کی جو ہائپ ہے نا، وہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس میں ظلم ہی یہ ہے کہ ایک پولیس افسر نے اپنے ایک قانون دان بچپن کے ساتھی، لنگوٹیا کہتے ہیں پنجابی میں، لنگوٹیے یار کو جس بے دردی سے مارا، اور اس سے بڑھ کے اس پہ جو الزام تراشی کی مختلف اوقات میں اپنی جان بچانے کے لیے، وہ تو میں سمجھتا ہوں جان بچانے کے لیے یہ ہائپ ہے، وہ ایک ظلم کی ایک نئی داستان ہے۔ نارووال کے رہائشی مفخر عدیل نے CSS کلیئر کیا، اور ان کے ساتھی چودھری شہباز تتلہ انہوں نے CS کے ایگزام میں کامیابی اس انداز کی نہیں حاصل کی، لیکن PCS بھی کیا، بیرسٹر بھی رہے، لاء بھی کیا۔ ان دونوں کے دوستانہ مراسم کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ بہت قریب تھے، فیملی فرینڈ تھے۔ اچھا پھر قتل کی وجہ کیا بنی؟ قتل کیوں کر دیا اگر اتنے قریبی دوست تھے؟ قتل کی وجوہات جو سامنے آئی نا وہ 3 ہیں۔ پہلی وجہ مفخر عدیل نے جو بتائی، دوران تفتیش مستند ہے اس اعتبار سے کہ تفتیش کی جو مثل ہے اس کا حصہ ہے یہ۔ اس نے پہلے یہ بیان دیا مفخر عدیل نے کہ میری بیگم اسما
ان سے اس کے میرے دوست کے ناجائز مراسم تھے. اچھا. ایک بات. ناجائز مراسم کی تفصیل جب پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا فلاں وقت پہ یہ، فلاں وقت پہ یہ، فلاں وقت. پرانی بات ہے. میں گھر میں فیملی فرینڈ ہے، گھر میں آنے جانا ہے تو میری بیوی سے مراسم قائم کر لیے. انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو. نئی شادی کی تو دوسرا بیان کیا آیا کہ میں نے دوسری بیگم پہ بھی انہوں نے ڈورے ڈالے اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کا دوست یہ جو گھر آتا ہے اس کی نگاہ میلی ہے. ان دونوں باتوں کی تردید ہو گئی دوران تفتیشی. پولیس نے بلا لیا، ان کو طلب کر لیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑے نامور قانون دان سید فرحاد علی شاہ پراسیکیوٹر جنرل رہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، بار کے کئی بار عہدیدار بنے، ان کی سربراہی میں ٹیم قانون دان ظاہر ہے وہ بہت نامور آدمی تھے، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل. ان کی سربراہی میں قانون دانوں کی ایک پوری ٹیم نے اس کیس کو لڑا. لاش نہیں ملی. تو ثابت کیسے ہو گیا کہ قتل؟ بتاتا ہوں وہی بتا رہا ہوں. یہ شخص جو ہے اس نے بطور ملزم زیر حراست گرفتار اس نے یہ کہا، مفخر عدیل نے، سابق ایس ایس پی لاہور، 4-5 تعیناتیاں میرے سامنے ان کی ہوئیں ڈسٹرکٹ پولیس لائن لاہور میں. تعیناتی کے دوران واک کرتے بھی میں نے ان سے 3-4 سوالات پوچھے تھے. اس وقت یہ واقعہ نہیں ہوا تھا. ان کے مسائل کچھ اور بھی تھے، اس سے ہٹ کے، اس مرڈر سے ہٹ کے اور مسائل بھی تھے بہت سارے. ان کو نوکری سے بھی فارغ کیا گیا. اچھا، مرڈر سے پہلے بھی میں بی بی سی کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اس میں مینشن تھا کہ مرڈر سے پہلے بھی 2 بار مارنے کی کوشش کی تھی. یہ بات بھی ٹھیک ہے شہباز تتلے کو قتل کرنے کی. اب میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں. 2 باتیں انہوں نے کہیں کہ میری دونوں بیویوں سے تعلقات، انہوں نے تردید کر دی، بات ختم ہو گئی. پولیس نے کہا یہ تو بات آپ کی درست ثابت نہیں ہوئی، ابھی تھے ایس ایس پی. آج ریسرچ کرتے ہوئے میں نے مفخر عدیل کی سابقہ بیوی کا وہ بیان بھی پڑھا جس کے اندر وہ بتاتی ہیں کہ شہباز تتلہ کی طرف سے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا. مفخر عدیل جو ہیں وہ الزامات لگا رہے ہیں اور کردار کشی کر رہے ہیں. وہ بتاتی ہیں کہ 2018 میں جو ذاتی معاملات کچھ ایسے تھے، مفخر عدیل کی طرف سے تنگ شاید کیا جا رہا تھا یا اس طرح کے حالات بن گئے تھے کہ انہوں نے خود جو ہے وہ خلا لے لیا تھا. بعض اوقات تنازعات امور کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ شہباز تتلہ نہیں تھے. نہ طلاق کی وجہ، خلا کی وجہ، اور نہ ہی دوسری بیوی سے شادی کی وجہ نہیں بنے. دونوں بیویوں کی طرف سے جو بیانات آئے وہ یہی تھے کہ جی انہوں نے نفی کر دی، انہوں نے کہا جی ہم پہ الزام غلط ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعلقات نہیں. اب خاتون اپنی عزت کے بچانے کے لیے جو بھی تھا یہ معاملہ ہوا شہباز تتلہ کے. یہ وضاحت تو فوری آ گئی. پولیس نے دوران تفتیش صفائی مثل پہ نقل بھی کر دیا، اس کو بیانات آ گئے، یہ بات ہوگی ختم. دوسری وجہ جو تھی نا وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ دولت جو مختلف اوقات میں آئی، یہ مشترکہ کو 2 کاروبار بھی کرتے تھے، جو دولت آئی اس پہ معاملہ ہو گیا. 2 باتیں. تیسری بات وہ یہ آئی کہ ان کے اختلافات ایک دم نہیں ہوئے، آہستہ آہستہ اختلاف دونوں دوستوں میں ہوا اور تھے بہت قریب، ایک دوسرے کی کمزوریاں جانتے تھے. تو اس کمزوریوں کے خوف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایک دوسرے کی جو ہے وہ جب تعلق خراب ہوتا ہے نا تو پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے. یہ خوف تھا جو قریب ہے حقیقت کے زیادہ، یہ زیادہ حقیقت کے قریب ہے کہ شاید وہ خوف تھا کہ جی میری یہ بات باہر نہ کر دے. یہ 3 باتیں سامنے آئیں. دوران تفتیش ان میں سے کسی پر فوکس نہیں ہو سکا، باوجود فوکس نہیں ہو سکا. اب یہ بات ان کو عمر قید کی سزا ہوئی. میں جملے بتا رہا ہوں آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے. عمر قید کی سزا ہوئی. یہ قتل سزائے موت کا متقاضی تھا، ہو سکتی تھی. سزائے موت کے لیے بھی پوری کوشش، پوری تیاری تھی. اور میری وکلا کے قانون دانوں کی پوری ٹیم سے گفتگو ہوئی تھی اس دور میں جب یہ واقعہ ہوا 2020 میں. 5 سال گزر گئے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے پوری تیاری کی تھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سزائے موت کا مستحق ہے ملزم. لیکن سزائے موت نہ ہونے کی وجہ صرف ایک ہی تھی، مجھے آج تک یاد ہے، میں نے کیس بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا. وہ تھی کہ یہ قتل عمد ثابت نہیں ہوا. اس میں اغوا کی دفعہ بھی ہے 302 کے ساتھ، اغوا کی 365 بھی ہے،
اور 204 بھی ہے, لاش کو غائب کرنے کی سزا بھی. یہ سزائے موت اس لیے نہیں ہوئی کہ پراسیکیوشن قتل عمد ثابت نہیں کر سکا. قتل خطا کا جرم جو ہے نا عمر قید میں ہو سکتا تھا, تو عمر قید اس کو دی. یہ ایڈیشنل سیشن جج جو تھے راجہ صاحب, شبریز راجہ, اچھا ہاں ایک بات میرے ذہن میں, شبریز راجہ کی عدالت میں, مجھے وہ ان کا نام ذہن میں ہے, شبریز راجہ کی عدالت میں ایک واقعہ ہوا تھا دوران سماعت کہ وکلا بڑی تعداد میں پیش ہو گئے مفخر عدیل کے خلاف. تو وہاں مفخر عدیل کو ان کے وکیل نے کہا, ان کے دوست وکیل تھے وہ بھی وہیں کے اسی علاقے کے ڈسکر کے, انہوں نے یہ کہا کہ ایس ایس پی صاحب آپ کے پولیس والے ساتھی جو ہیں وہ کیوں نہیں آتے اس مقدمے میں, مقتول کے ساتھی وکلا جو ہیں وہ تو آ گئے, آپ کے ساتھی جو ہیں دوست آپ کے پولیس والے وہ کیوں نہیں آتے. اچھا, پولیس نے ڈس آن کر دیا تھا اس ٹائم پہ؟ بس اسی لیے میں نے آپ کو مختصر واقعہ سنایا, بہت ڈیٹیل تھی اس کی. یہ شبریز راجہ کی عدالت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت پولیس والوں کا یہ موقف تھا جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچا, رپورٹ بھی کیا میں نے, یہ ہم تک پہنچا کہ ان کے ساتھی پولیس والے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھی نے ظلم کیا ہے اور یہ مستوجب سزا ہے, ہم اپنے پولیس کا اثر و رسوخ کو استعمال کریں. اور ایک بات جو عالمی نشریاتی اداروں کے تبصروں میں کہی گئی کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک نئے باب کا اضافہ ہے کہ ایک سینئر پولیس افسر کو کسی کیس میں سزا ہوئی ہے. اب آپ سمجھیں کہ کیوں ہوا. بیڈ پہ سے چادر, بیڈ, خون کے 2 دبے, فرش پہ سے تیزاب کے نشانات, گھر سے ملنے والی 20-22 اشیاء میں سے کچھ چیزوں پہ یہ جتنی رپورٹ پراسیکیوشن نے پیش کی, پولیس کی تفتیش میں مثل بنی, مقبوضگی فرد بنی, وہ ساری کی ساری فرینزک کی تھی. بٹ سب فرینزک کے شواہد کی بنا پر اس کو عمر قید کی سزا ہوئی ملزم کو, مفخر عدیل کو. آج کل یہ سیشن کورٹ کی سزا کو چیلنج کر کے ہائی کورٹ میں اپیل میں ہے, یہ اپیل چل رہی ہے ان کی, یہ اپنی جگہ پہ. لیکن میں ایک بات سمجھتا ہوں, یہ بات اگر فرض کریں, ڈیبیٹیبل کیا پوائنٹ ہے, اس پہ ریسرچ بھی ہوئی اور اس پہ میں بحث جو ہے وہ بتا بھی رہا ہوں ناظرین کو آپ کے, کہ اس پہ بحث یہ ہوئی کہ جی الزام لگایا اس نے کہ میری بیوی سے مناسب تھے, اوکے, بالفرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے. تو وہ تو پولیس افسر تھا, اسے اتنا عرصہ پرانی بات اندازہ کیوں نہیں ہوا. اس کے گھر آ رہا ہے ایک بندہ, اس نے خود نہیں کہنا تھا تو کسی اپنے قریبی تیسرے دوست, مشترکہ دوست جو ہوتے ہیں, جوائنٹ فرینڈز, وہ جوائنٹ فرینڈ سے بات کرتا. ایس ایس پی ہے, عام بندے کی سوچ سے, عام بندے کی جو اوسط حیثیت ہوتی ہے ذہن کی, اس سے زیادہ ہوتی ہے نا پولیس والے کی, چھٹی جسے کہتے ہیں, اب وہ زیادہ تھی. اس نے تذکرہ کیوں نہیں کیا کسی سے. اچھا, ویسے بھی یہ تو بہانہ تھا نا, وجہ تو کچھ اور تھی. میں کہہ رہا ہوں آپ شہادت کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, فرض کر لیتے ہیں, فرض کر لیتے شہادت ہے نا, آپ کو بحث کرنی ایک شہادت ہے. آپ نے تذکرہ کیوں نہیں کیا جبکہ آپ پولیس والے تھے اور وہ قانون دان تھا. ایک آپ کو یہ تو پولیس والے کی سمجھ آ گئی کہ اس کی لاش ٹھکانے لگانے کے لیے تاکہ ثابت نہ ہو قتل عمد, آپ نے تیزاب منگا لیا 40 لیٹر. اچھا, ویسے یہاں پر سمجھداری کہیں یا چلاکی کہیں کہ پولیس والے کو پتہ ہے کہ نشان کیسے نہیں چھوڑنے, جس طرح سے قتل کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو شخص کانسٹیبل, اس کا آرڈرلی کانسٹیبل کہتے ہیں, او سی, آرڈرلی کانسٹیبل جو لے کے آیا تھا تیزاب جہاں سے, جس مارکیٹ سے, اس نے دکان کی نشاندہی بھی کر دی تھی. یہ بڑی اہم شہادت ہے اس کیس میں کہ وہاں سے منگوایا تھا, فلاں شخص لے کے آیا تھا, ملازم تھا گھر کا, کانسٹیبل تھا, سرکاری ملازم. یہ جو فورینزک ایکسپرٹس نے یہ سارے کی ساری جو فورینزک شہادتیں کولیبریٹ کی, ان سے یہ پتہ لگ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فیصل ٹاؤن اور ٹاؤن شپ کے نالا ہے, ایک ہی نالا ہے, 3 مختلف مقامات سے گزر رہا ہے اس کے قرب و جوار میں, یہاں اس نے لاش بہائی تھی. اور کہاں قتل کیا تھا یہ پتہ ہے؟ فیصل ٹاؤن میں ایک گھر لیا کرائے پہ 70,000 روپے ماہانہ, لیکن
10 روز کے لیے صرف. مفخر عدیل ایس ایس پی تھا, اس نے ڈیلر کے پاس بھیجا اپنے ملازم کو, اے ایس آئی کو. اے ایس آئی نے جا کے اسے ڈیل کی, 70,000 روپے کرایا تھا, نچلا پورشن تھا, اور اس نے کہا کہ ہمیں صرف 10 روز رکھنا ہے. کیوں, کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ایس ایس پی صاحب کے مہمان آ رہے ہیں بیرون ملک سے, اوورسیز مہمان ہیں, ان کو یہاں ٹھہرانا ہے, 10 روز بعد ہم خالی کریں. 6 تاریخ کو 6 فروری 2020 کو قتل ہوتا ہے. 10 فروری کو پتہ لگتا ہے کہ جی مفخر عدیل کے دوست, پہلے شبہ کیوں گیا ان پہ, شہباز تتلہ کی گمشدگی جو ہے نا, اس کا شک بالکل نہ ہوتا 10 تاریخ کو بھی. اب آپ اس دوران بڑی اہم واردات دیکھیں, پولیس والا تھا نا, 10 تاریخ سے 17 تاریخ تک پورا ایک ہفتہ, جب تک کرائے پہ مکان لیا ہوا ہے, وہ پولیس کی تفتیشی ٹیموں کے ساتھ تلاش کرتا رہا اپنے دوست کے گمشدگی کو, مسلسل ساتھ رہا, مسلسل, کہ شک نہ ہو کسی کو. شک نہ ہو. ایک سب انسپیکٹر کا بڑا اچھا جملہ تھا, وہ مجھے اب تک یاد ہے. اس تھانہ فیصل ٹاؤن کے سب انسپیکٹر نے جملہ کہا, تفتیشی تھا, اس وقت یہ اتنے فورس نہیں تھی تھانے کی جتنی آج کل ہے, انویسٹیگیشن اور آپریشن کی اتنی لمبی فورس نہیں ہوتی. اس نے ایک جملہ کہا کہ میں نے تو پہلے دن تو مشکوک لگتا سی, بعض اوقات سر پھڑ کے بہندا سی, بعض اوقات پین این چکے ماردا سی, اسی کو گل پوچھنا تھا, او یار بھائی مجھے تو دکھ ہی بڑا ہے, میرا شہباز چلا کہاں گیا, کہندا ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ پوزنگ کرتا پہ. یہ اس تھانہ دار کا کہنا تھا. اب اس کا پتہ کیسے لگا؟ اچھا پہلے یہ بتائیں گے قتل کرتا کیسے ہے, کیا زندہ تیزاب میں ڈالا تھا؟ 3 چیزیں, چونکہ باڈی نہیں آئی نا, یہ اگر کیمیکل ایگزامن ہوتا اس کا تو یہ بات ثابت ہو جائے. گھر میں بیٹھتا تھا نا, شک بھی ان کو کرے گا کہ مجھے کوئی زہر ملا کے دے دے گا. اس نے کوئی اس کو مشروب پلایا ہے, پہلے مشروب پلایا, مشروب پلا کے, اور اکیلے نہیں کیا, 2 بندوں کے ساتھ پلایا, مشروب پلا کے وہ نیم بیہوش تھا یا بیہوش تھا, وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا, اس کے گردن کے درمیان میں اور چہرے کے اس کا گلا دبانے کے لیے ایک تکیہ استعمال کیا, سانس بند کرنے کے لیے. سانس بند کرنے کے لیے. آپ بتائیں تکیہ کیوں استعمال کیا؟ فنگر پرنٹس. فنگر پرنٹس نہ تھا تو پولیس والا. تو یہی تو میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ اتنا ہوشیار تھا تو اس کو شک کیوں نہیں گزرا کہ بھائی میری بیوی سے مراسم ہے اس کے. اس وقت کسی سے گفتگو نہیں کی, نہ کرنا چاہتا تھا اس کو, چلیں اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس کو منہ پہ کہتا, کسی مشترکہ دوست کو کہتا. اب میں آپ کو محافل بتاؤں, دوران تفتیش 8 سے 10 مختلف محافل ایک ماہ میں 3 بار سجتی تھی. یہ دونوں اکٹھے جاتے تھے, ہر طرح کی محافل, فنکشنز, گیٹ ٹوگیدرز, پارٹیز, سرکاری میٹنگز, وہاں بھی اکٹھے دیکھے گئے ہیں. اچھا اتنی دوستی تھی. تو بھائی کسی اور دوست کو کہتا ہے یار ذرا پتروں سے, یار مفخر یہ کہہ سکتا تھا نا کہ یار یہ تتلا کیا کر رہا ہے, میری بیوی پہ نظر ہے اس کی. یہ نہیں کہا. ایک دوسرا, پولیس والا معتدل مزاج کا ہوتا ہے, ایس ایس پی لیول کا افسر, پورا بیوروکریٹ ہے نا, اس نے اتنا انتہا پسندانہ اقدام کیوں کیا؟ نہایت شفاقی اور بے دردی سے قتل کیوں کیا؟ وجہ کچھ اور تھی. یہ تو آج تک نہیں پتہ لگا. سینہ بھی سینہ باتیں آئی ہیں, مجھ تک بھی پہنچی. اس نے سفوکیشن کے ساتھ تکیہ اوپر رکھے, 2-3 لوگوں نے دبایا اور اس کا دم نکل گیا. دم نکلنے سے پہلے تفتیش میں یہ بات سامنے آئی, اس نے اپنے ملازم سے 40 لیٹرز تیزاب اور 2 ڈرم منگوائے. 2 ڈرم انہوں نے ایک سری اس محلول میں ڈالی تجربیاتی طور پہ, اور دیکھا کتنے گھنٹے میں یہ تحلیل ہو جاتی ہے, محلول بن جاتا ہے, حل ہوتی ہے. وہ سری تھی بڑے گوشت کی. 6 سے 8 گھنٹے بعد وہ محلول میں ایسے مکس ہو گئی جیسے آپ یہ سمجھیں کہ بہت دیر تک پریشر کوکر میں آپ پائے پکائیں, سری پکائیں, گلا لیں, اور وہ آپ یہ سمجھیں نہاری بن جائے. اس طرح کا وہ محلول جو ہے نا, اس نے اس سری کو ڈال کے تجربہ کیا. یہ دوران تفتیش مثل میں لکھا ہے. اس تجربے کے بعد جب وہ مار دیا اس کو, پھر اس کے ٹکڑے کیے, پیسز,
2 ڈرم تھے ان میں ڈال کے یہ شائبہ تک نہ رہے، شاپر بڑے منگائے تھے. اچھا اب وہ بلو کلر کے شاپر ہیں، ان میں وہ شوربے سمیت کتنا صفاقی. آپ دیکھیں کہ بربریت کی انتہا ہے. اور یہ کوئی شخص محض اس لیے نہیں کر سکتا کہ بیوی کے مراسم سو کالڈ مبینہ ہے، وہ ہوں گے تو انہوں نے یہ کام کیا ہوگا. اس نے وہ ڈال کے اس کو فوری طور پہ جو ہے گلا دیا، سڑا دیا، محلول بنا دیا، تحلیل کر دیا. اور اس کے باوجود کہ سب نشانیاں شناخت ختم ہو گئیں، اس شخص نے، مفخر عدیل پہ جو الزام ہے، اس نے اپنے ملازموں کو اور خود وہ سارا جو پانی سمیت تھا تیزاب، اس کو وہاں نالے میں بہایا. فیصل ٹاؤن سے ٹاؤن شپ، یہ جو چوک ہے نا، اسے کہتے ہیں، اس چوک کا نام کوئی الجنت شادی ہال سے آگے، وہاں تک پھینکے نالے میں بہائے. نالا اس وقت بہت، اب تو خیر ختم ہو گیا، خشک ہے آج کل، بہت بہتا ہوا نالا تھا. یہ اس نے تمام کے تمام شواہد ختم کر دیے. پکڑا کیسے جاتا ہے؟ پکڑا ایسے جاتا ہے کہ یہ پولیس فوکس تو کر گئی، میں نے تھاندر کے بعد آپ کو بیان بتا دیا، پولیس نے فوکس کر لیا کہ یہ اسی کی کارروائی ہے. مفرور ہوا تھا، غائب ہوا، آگے پیچھے ہوا، پولیس افسر تھا، لوگ اسے پکڑنا اس طرح. تو دیکھیں کسی ایس ایس پی کو تو کانسٹیبل، اے ایس آئی، سب انسپیکٹر نہیں پکڑ سکتا نا. یہ پہلے بات وکیل. دوسری طرف اصل میں پارٹی بہت تگڑی تھی، وکلا قانون دان تھے نا. انہوں نے آئی جی، ڈی آئی جی، چیف سیکرٹری، سب ہر لیول پہ یہ کہا کہ یہ معاملہ ہے. اس کی پرمیشن لی گئی گرفتاری کی. جب اس کو پتہ لگا کہ پولیس مجھ پہ چڑھ جا رہا، محکمہ تو اسی تھا نا، مجھ پہ چڑھ گئی ہے، اس نے پھر ہاتھ پاؤں مارے، تعلقات قائم کیے، فلاں کیے، یہ کیے، مراسم اپنے استعمال کیے. نہیں چلی بات. ایک دن اس کو ایک، ویسے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو ریڈ کر کے پکڑا، لیکن وہ پولیس اپنی کارروائی ڈالنے کے لیے کرتی ہے. اس کو صرف اس لیے ایک بہکاوے میں لا کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے بلایا اور بلا کے تفتیشی کے حوالے کر دیا کہ لے جاؤ اس کو. لیکن تصدیق کے بعد، محکمانہ مسئلہ تھا نا، اعلیٰ افسر تھا، تصدیق کے بعد کہ جی یہ ہی ملزم ہے اس کا، کیونکہ پریشر بہت تھا، وکلا سارے پیچھے چڑھے ہوئے تھے اس کیس کے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب چودھری شہباز تتلہ کوئی عام شخصیت تو نہیں تھی. ان کا ایک بھائی بھی وکیل ہے، سجاد تتلہ، جو مدعی ہے اس کیس میں. مدعی ہے اس کیس. انہوں نے بھی کمال کی محنت کی. مفخر عدیل کے بارے میں اس وقت ہمارے رپورٹرز بھی بتاتے تھے، میں نے خود بھی دیکھا تھا، یہ کہا جا رہا تھا جی کہ آج تک ایسی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص اتنے اس لیول کے پولیس افسر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہو. لیکن آفرین ہے سجاد تتلہ پہ، ظاہر ہے غمزدہ بھائی تھا، مدعی تھا. سجاد تتلہ پہ، سجاد تتلہ کی دیگر فیملی پہ، اس کے ممبران دیگر جو ہیں، اور لاہور کے قانون دانوں پہ، بالخصوص سید فرحاد علی شاہ پہ. یہ آفرین ہے کہ انہوں نے کیس بڑی خوبصورتی سے لڑا، شواہد ختم. اچھا، ایک جملہ کہا جاتا ہے جرائم کی تاریخ میں کہ جرم جو ہے نا کہیں نہ کہیں اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے. کتنا آپ چھپانے کی کوشش کریں، وہ بولتا ہے. بڑے بڑے پرانے انگریز تفتیش کار جو تھے، افسران، وہ یہ کہتے تھے کہ نشانیاں موجود ہوتی ہیں جرم کی اٹ سیلف. وہ نشانیاں جو ہیں اس نے ساری ختم کرنے کی کوشش کی، پھر بھی خون کے دھبے مل گئے، تیزاب کے نشانات بالکل، کپڑے مل گئے، شاپرز کے پیسز مل گئے. 3 دفعہ اس نے مقتل دھلوایا ہے، 3 دفعہ، 3 times in 2 days. ثبوت مٹانے کے لیے، ثبوت مٹانے کے لیے 2 دنوں میں 3 بار پورا گھر دھلوایا اس نے. اب 10 دن کے لیے گھر لیا گیا تھا، 13 روز بعد واپس نہیں کیا گیا، محفوظ کیا گیا اس کو. مقتل تھا پورا نا، اس کی قتل گاہ تھی،
اس کو محفوظ کیا گیا. مالک تو عذاب میں پھنس گیا ہوگا بیچارہ, وہ کیا سوچتا ہوگا. اور میرا خیال ہے باتیں اس کی بیانات آتے رہے, وہ تو کہتا تھا میں نے 10 روز کے لیے چڑھایا تھا, 70,000 روپے کرایہ مہینے کا تھا, اب 10 روز سے کتنے پیسے ملنے تھے آپ چیک کر لیں. تو یہ تو 28-30,000 ملا ہوگا. بعد میں پولیس نے اس کو جو ہے نا مقفل کر دیا, پریزرو کر لیا. وہ فورینسک سائنس کی ایکسپرٹ آتی رہی, تفتیشیں آتی رہیں, ٹیمیں آتی رہیں, سارا کچھ ہوا. اچھا اس ٹائم پہ جو ہمدردیاں تھیں وہ تو شہباز تتلہ کے ساتھ تھی, کسی کو مفخر عدیل اس کے ساتھ ہمدردی نہیں تھی پولیس میں یا اس کے جو فیملی والے ہیں, اس کی بیوی, کیونکہ وہ اپنی دونوں بیویاں جو ہیں سابقہ اور موجودہ ان پہ الزام لگا رہا تھا. دیکھیں بٹ صاحب, پولیس والوں نے کوئی ساتھ ناجائز کوئی سپورٹ نہیں دی اس کو, جو بات ماننے والی ہے نا. اگر ناجائز سپورٹ ہوتی تو تفتیش کا رخ چینج ہو سکتا تھا. ہاں ایک بات ہے, یہ جو میں گیا شبریز راجہ کے عدالت میں, تو ان کے فیصلے میں جو شریک ملزم تھے نا 2, وہ بری ہو گئے. جنہوں نے مدد کی, جنہوں نے سامان لا کر دیا, تیزاب لا کر دیا. اسد, ہاں اسد تھا, اور دوسرا ملزم تھا عرفان. دونوں کانسٹیبل تھے, ایک اردری کانسٹیبل ہے, فل کانسٹیبل تھا میں شاید. ان دونوں کو عدالت نے شک کا فائدہ دے کے بری کر دیا. ان پہ الزام ثابت نہیں ہوا. دکان کا پتہ چل گیا کہ کہاں سے آیا, لیکن وہ تو ایک اعلیٰ افسر کے حکم پہ اگر لینے بھی چلا گیا تو اس کو تو کیا تھا, وہ کچھ عرصہ حراست میں قید کاٹ ہی لی نا اس نے, اتنا تو زیادہ بھگت لی, تو ان کو بری کر دیا. لیکن مجھے ایک ایسا کوئی شواہد ایسے نہیں ملے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ پولیس کے محکمے کے افسر کو اس کے ساتھی افسروں نے, پیٹی بند بھائی کہتے ہیں نا, انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کو سپورٹ دی ہوگی, یا سپورٹ دے دی ہوگی کہ 4 دے دی ہوگی, رات کو سلا دیا ہوگا, اے سی کمرے میں سلا دیا ہوگا, تفتیش کے دوران جسمانی ریمانڈ میں کوئی زیادہ سختی نہیں کی گئی ہوگی. یہ ساری باتیں ہیں, مطلب ٹارچرس تفتیش نہیں کی گئی ہوگی. اتنے فیور تو اور ہے, لیکن عدلیہ میں کیس ثابت ہوا. اچھا اب قتل عمد ثابت نہیں ہوا, وہ پراسیکیوشن کی کمزوری تھی. تو میں صاف کہہ رہا ہوں, وہ پولیس کی کمزوری نہیں تھی, پولیس نے سپورٹ نہیں دیا اس کو. وہ پراسیکیوشن نے قتل عمد کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ثابت کرنے کے لیے, وہ دستاویزات فراہم نہیں کی, کیونکہ کیس تو بلائنڈ مرڈر تھا. اچھا آپ کو غلطیاں کیا لگتی ہیں جو ثابت نہیں کر سکے؟ سب سے پہلی بات عینی شہادت, آئی وٹنس اکاؤنٹ کوئی تھا ہی نہیں, کوئی وعدہ معافی نہیں بنا, یا تو کوئی وعدہ معاف بنا سپاہیوں میں سے, اسد اور اس میں سے عرفان میں سے نہیں بنا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آلۂ قتل نہیں برآمد ہوا. اچھا باڈی بھی تو برآمد نہیں ہوئی, تو سنیں, سزا کیسے باڈی بھی ہوگی؟ نہیں, سن لیں, وہ تو میں نے بتا دیا فورینسک سزائیں, وہ واقعاتی شہادتیں, فورینسک ایکسپرٹس کی رپورٹس, ان کو کولیبریٹ کیا گیا نا, وہ چھوڑیں. سب سے بڑھ کے بات وجہ انات کیا تھی, وہ نہیں سامنے آئی نا. یہی پراسیکیوشن کی کمزوری تھی, غفلت تھی, کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس مقدمہ قتل میں وجہ قتل کیا ہے, موٹیو کیا ہے قتل کا؟ موٹیو نہیں آیا. اگر موٹیو آتا تو 100% سزائے موت کا بہترین کیس تھا, بہترین کیس سزائے موت کا, فٹ کیس. ایک تو یہ. اب ایک اور آپ سمجھیں, 28 سے زائد گواہ پیش کیے, سرکاری وکیل انہوں نے, دونوں نے کی, سارا کچھ ہوا, لیکن اس میں سے کبھی کوئی ایک بھی نقطہ ایسا نہیں آیا گواہی کے دوران, کولیبریشن آف وٹنسز کے درمیان, کوئی ایسا نہیں آیا جس سے انات کا پتہ لگتا ہو. جب یہ انات پتہ نہیں لگا تو پھر یہ عجیب سی بات ہے, جب انات ہی پتہ نہیں لگا تو سزائے موت کیسے مل سکتی تھی, یہ ایک نیچرل ہوا. اب اس میں سارے معاملات میں نا, یہ واقعاتی شہادتوں کے حوالے سے نا, اس کیس کے بارے میں جو قانون دانوں نے جملہ کہا کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے, اس کی تمام تر کوششیں اور وکلا کی جو محنت تھی وہ اس میں دکھائی دے رہی ہے. اس فیصلے میں بڑا طویل فیصلہ لکھا ہے سیشن کورٹ نے, اور جو اب اپیل میں گئے ہیں نا, یہ ایک جملہ لکھ کے, یہ جملہ بھی مدعیوں کی طرف سے یہ تھا, اور وہ یہ جملہ یہ تھا کہ جی ذاتی رنجش کی بنا پہ ہوا. لیکن ذاتی رنجش بتانی پڑتی ہے نا, کیا رنجش,
وٹ کاز آف مرڈر. اب محض ذاتی رنجش، اگر استغاثہ کہتا رہے بار بار ذاتی رنجش، لیکن ہو ہی نہیں سکتی جب تک یہ ہونا. تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا شواہد زیادہ متاثر کن نہیں تھے. اس وجہ سے سزائے موت نہیں ہوئی، عمر قید ہو گئی. عمر قید ہو گئی. اور عمر قید میں نا یہ لکھا ہے عدالت نے کہ پراسیکیوشن نے مفخر عدیل کے خلاف بغیر کسی شک شبہ کے کیس کو ثابت کیا ہے. اپنی صفائی میں ملزم سے نا اپنی صفائی کے لیے پیش کیے گئے مواد کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ملزم نے تو کوئی ڈیفینس میں جو کچھ دیا نا اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. کیس میں یہ ثابت ہوتا ہے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ملزم مفخر عدیل نے مقتول کو پہلے اغوا کیا، اغوا کر قتل، مطلب اس نے دھوکے سے بلایا، زہر خورانی کی، جو بھی کیا، بے ہوش کیا، تو قتل تو بلا کے کیا نا. تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے نا بلایا. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ مفخر عدیل دوران سماعت اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکے تھے مینٹلی کہ ان کی اب بچت نہیں ہونی اور ان کو سزا ہونی ہے اس کیس میں؟ تعزیرات پاکستان کی سب سے بڑی دفعہ 302، پھر جناب 365 اغوا دوسری بڑی دفعہ، اور 365 اگر اے لگ جائے تو وہ بھی سزائے موت ہوتی ہے، یہ سزا عمر قید کی ہے. پھر 201 لاش غائب کرنا. 3 بڑی دفعات کے ٹرائل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کے اور کیا شواہد اکٹھے ہوتے، جبکہ اس نے پوری کوشش کی تھی شواہد مٹانے کی، لیکن قتل اپنی نشانیاں چھوڑ گیا. اس لیے یہ بات جو ہے نا یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ کیس پورا ٹرائل ہوا لیکن ایک مثال قائم کر گیا، اور وہ یہ مثال ہے کہ بڑے پولیس افسر ہونے کے باوجود اس کا اثر و رسوخ، دباؤ کام نہیں آیا. محکمے نے اس سے لا تعلقی، آپ نے کا جملہ کا لا تعلقی بھی ظاہر کی، اور کیس پر اثر انداز بھی نہیں ہونے دیا اس کے سرکاری اختیارات کو. سرکاری پریشر اس کا ہوتا ہے نا ایک قسم کا، وہ نہیں تھا. ماضی میں آپ نے اس طرح کے کوئی کیسز دیکھے جس کے اندر پولیس والے نے کچھ ایسا کام کیا ہو اپنے ذاتی رنجش پہ یا ذاتی مقاصد کے لیے کسی کا قتل کیا ہو؟ ماورا عدالت تو الگ چیز ہے نا، وہ آن ڈیوٹی اس نے کی ہے. ذاتی مقاصد کے لیے کسی کو نقصان پہنچایا، کوئی کرائم کیا، اس کو سزا ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو وہ کاٹ بھی رہا ہو؟ ایک کیس کی سماعت کے دوران ایک پولیس نے نا، جوہر ٹاؤن پولیس نے ایک نوجوان کو آپ کے محلے راج گڑھ سے اٹھایا، خالد سرفراز خان کو اٹھا کے تشدد کیا بلا جواز، کوئی کیس نہیں تھا اس پہ، وہ مر گیا بچہ. اس کی سماعت چودھری محمد یونس ایڈیشنل سیشن جج اسی طرح وہ کر رہے تھے. چودھری یونس ہمارے بہت بڑے بڑے نامور قانون دان پولیس کی طرف سے، ہمارے یعنی جو صفائی کے ہم لوگ تھے مدعی، ان کے خلاف پیش ہوئے. وہاں میں نے ایک سوال کیا جج صاحب سے کہ یہ میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، میں گواہ کے طور پہ، وٹنس کے طور پہ گیا تھا، کہ یہ الزام لگا رہے ہیں وکلا کی، میں سارے الزام مان لوں گا، آپ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ انہوں نے کبھی یہ دیکھا ہو کہ کسی ڈیڈ باڈی، لاش، میت چارپائی پہ پڑی ہے اور کوئی شخص ان سے یہ کہہ رہا ہو کہ یہ فلاں پولیس کانسٹیبل ہے جس نے ہائی ہینڈنس کی تھی، مارا تھا بندوں کو. اسے عدالت نے سزائے موت سنائی اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا، وہ پھانسی چڑھ کے آیا ہے اور یہ لاش اس کی ہے. سارا کمرہ عدالت سٹن ہو گیا، خاموشی چھا گئی. میں نے کہا ان سے پوچھیں کہ کوئی ان کے باپ دادا نے کوئی مثال دی ہو کسی کانسٹیبل؟ کہتے نہیں. جب جج صاحب، میں نے کہا آپ نے کبھی اپنی جوڈیشل لائف میں، اتنا پریکٹس ہے آپ کی، آپ جج ہیں، وہ بھی خاموش رہے. جب خاموشی نفی میں ہو نا، خاموشی جب چھا گئی تو میں نے کہا جی میں آپ کو عدالت کے اندر کھڑے ہو کے 100 ایسے کیسز سناتا ہوں، مثال دیتا ہوں تمثیل اس کی، جہاں عدالتوں نے یہ ثابت کیا کہ پولیس والوں کی ہائی ہینڈنس سے لوگ مر گئے. اب اگر 100 کو عدالت نے ثابت کیا کہ قتل کیا پولیس نے، ناجائز کیا، تو ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی کسی کو؟ یہ ثابت جوڈیشل انکوائری میں ہو گیا، کیس کی سماعت کے دوران ہو گیا، تفتیش میں گناہ گار ہو گئے، تو سزا کیوں نہیں ہوئی؟ ایس پی، ڈی ایس پی تو بڑا شخص ہوتا ہے، کانسٹیبل تک کو نہیں ہوئی. کانسٹیبل تک کو نہیں. یہ تاریخ پاکستان ہے. تو اگر کانسٹیبل کو سزا آج تک نہیں ہوئی، کیسز تو موجود ہیں، بڑے بڑے کیس ہیں. ایک یہاں شفقت باری ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے،
وہ تھانہ لوئر مال کے بیسمنٹ میں ایک ملزم کو لٹکا کے گھر چلے گئے. 4 دن میں واپس آئے تو مر چکا تھا. تصویریں بنائی فوٹوگرافرز نے, کیمرے ہوتے تھے فوٹوگرافر, یہ کیمرے نہیں تھے, اسٹل فوٹوگرافی تھی, ویڈیو نہیں تھی. اسٹل فوٹوگرافرز کی تصویریں لے کے ہمارے فوٹوگرافر بنائی تھی. ہم پیش ہوئے عدالتوں میں, کوئی فیصلہ نہیں. آج کے دن پہ اس کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اپیل میں ہے ہائی کورٹ میں, اور وہ سزا کاٹ رہے ہیں؟ سزا کاٹ رہے ہیں. سزا تو چل رہی ہے نا, وہ تو عمر قید ہے. اب یہ شامل ہوگی, اگر ریجیکٹ بھی ہو گئی ان کی اپیل, منسوخ کر دی گئی, مسترد کر دی گئی, تب بھی جو ہے وہ دن جو گنے جائیں گے جس دن سے یہ گرفتار ہوئے ہیں, جب سے گرفتاری سے لے کے آج تک جو ہے یہ سزا میں سے کٹ جائیں گے عمر قید میں سے. تو یہ کتنے سال تو ہو گئے, آپ یہ اندازہ لگائیں نا کہ میرا خیال یہ ہے اس وقت جو معاملہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ہوئی ہے 25 مارچ 2020 کو یہ تفتیش مکمل ہوئی ہے. 25 مارچ 2020 کو, 14 اکتوبر 2020 کو فرد جرم لگی, ٹھیک ہے, اور 27 مئی 2022 کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے. 2 بندے بری ہو گئے. اس وقت سٹیٹس کا یہ ہے کہ اپیل میں گئے ہوئے ہیں وہ فخر عدیل اور ان کے ساتھی, جو بھی ان کے قانون دان ہوں گے, کونسلس, وہ وہاں اپیل میں گئے ہوئے ہیں. اور اپیل کے بعد جو ہے نا پھر یہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا, جب بھی کہ کیا اپیلیں لیٹ ہی کھلتی ہیں, لیٹ ہی آتا ہے, اس وقت فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کا مستقبل کیا ہے. پاکستان کے قانون کے اندر اگر عمر قید کی سزا کسی کو سنا دی جائے تو وہ کتنے سال بنتے ہیں؟ دیکھیں, وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ رات دن کاؤنٹ کر کے بنتے ہیں. تو یہ سزا عمر قید کی جو ہے نا یہ تقریباً 12 سے 14 سال بن جائے گی. 12 سے 14 سال, 12 سے 14 سال, یہ سارا ٹوٹل ملا کے یہ 12 سے 14 سال کاٹیں گے, جس میں سے انہوں نے کتنی کاٹ لی؟ 5 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ 5 سال کاٹ لی. 7-8 سال اور ہوگی بس. 7-8 سال بعد کیا ہوتا ہے, کیا صورتحال ہے. اب مدعی فریق بھی پورا مقابلہ کر رہا ہے اپیل کے خلاف, پوری طرح تندہی کے ساتھ پاؤں جما کے کھڑے ہیں وہ بھی. اچھا, سزا کاٹنے کے باوجود ان کی جو مراد تھی, جو ان کی نوکری سب تھی, ختم ہو سب گیا. ختم ہو گیا. سزا ہونے کے بعد ان کا سروس سٹرکچر ختم, ان کا پروٹوکول ختم, ان کی سروس کی تمام سہولیات, جو تنخواہیں, جو مراعات, سب کچھ سب ختم ہو بس گیا. یہ سزا یافتہ مجرم کہلائیں گے. یہ مجرم ہے, سزا ہو گئی. یہ سزا یافتہ کے طور پہ ان کی نہ کوئی سینٹٹی اینٹی کچھ نہیں ہے. اب ایک قاتل کے طور پہ سزائے عمر قید کاٹ رہے ہیں, اور اس کی اپیل جو ہے وہ تو سزا تو برقرار ہے, اپیل تو چلتی رہے گی جب تک چلے گی, اور اپیل کے بعد جو ہے وہ سزا پچھلے مہینے کا دن کاؤنٹ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سزا سنائی دے جائے گی. دوستو, اگر آپ اس طرح کے مزید کیس جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں مینشن کریں کہ آپ کون سا کیس سننا چاہتے ہیں. ہم اس کیس کو پریپیئر کریں اور آپ تک اصل حقائق پہنچائیں. لیکن اس سے پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں.